اور اس بات کی ضمانت دے گا کہ آنے والے کل میں ہمارے نمائندے ہماری آواز بن کر ہمارے مسائل کو ایوان میں اٹھائیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں ہے، اور میں خود بھی آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہوں۔ 10 برس آپ کا رکن اسمبلی، آپ کا خادم، آپ کا خدمت گزار رہا اور آپ کی خدمت کرتا رہا، اور آج آپ کے درمیان میں یہی آپ سے درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریں۔ مسائل بے شمار ہیں اور بے شمار مسائل حل طلب بھی ہیں اور بے شمار مسائل حل بھی ہوئے ہیں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ مسائل تو آتے رہیں گے، حل ہوتے رہیں گے۔ کوئی آج نہیں ہوا تو کل حل ہو جائے گا، کوئی کل نہیں ہوا تو پرسوں حل ہو جائے گا، لیکن آج ہمارے لیے سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے وجود کا ہے، ہمارے شناخت کا ہے، ہماری شریعت کا ہے، ہماری پہچان کا ہے، ہمارے تشخص کا ہے، ہماری شریعت کا ہے، ہمارے مساجد کی عبادت کا ہے۔ تو اس چیز کو ہم کو دیکھتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم کو اور آپ کو ایک ہونا ہے، منظم ہونا ہے، متحد ہونا ہے، اور حالات کا مقابلہ ہم صرف اور صرف اپنے اتحاد، اپنی جماعت اور اپنی قیادت کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ بے شک شکایتیں ہوں گی، ناراضگیاں ہوں گی، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن آج اگر میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو صرف اور صرف آپ کے تعاون کو طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ کے تعاون کے ذریعے اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے آیا ہوں، آپ کے تعاون کے ذریعے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے آیا ہوں، آپ کے تعاون کے ذریعے اپنی غلطیوں کو دور کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کا تعاون چاہتا ہوں تو آپ کی رہبری چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جماعت کے ساتھ آئیں، شخصیتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، لیکن جماعت قائم و دائم رہے گی۔ آج آپ کو اور ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کیا حالات ہیں اس ملک کے۔ آپ بتائیے کہ ملک کا مسئلہ ہے سب سے بڑا تو روزی کا ہے، روٹی کا ہے، پانی کا ہے، مہنگائی کا ہے، بے روزگاری کا ہے، لیکن آج ان مسائل پر حکومت وقت توجہ نہیں دیتی۔ اگر توجہ دیتی ہے تو صرف اور صرف بیف بین یا حجاب بین یا گھر واپسی یا شریعت کو ختم کرو، ہندو مسلمان کے دلوں میں نفرت کو پیدا کرو۔ مجلس اتحاد المسلمین ہر دور میں آپ کے درمیان رہی، چاہے وہ کووڈ ہو یا پھر طوفان ہو۔ کووڈ کے وقت آکسیجن سلنڈرز لے کر آپ کے درمیان میں آئی تو کووڈ کے وقت اناج لے کر آپ کے دروازے پر دستک دی۔ مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی آئی ہے، لیکن آج الزام لگانے والے مجلس پر الزام لگاتے ہیں۔ میں ان سے یہی کہوں گا کہ میرے بھائی، یہ ایک دوسرے کا دست گرباں ہونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ ہم ایک دوسروں کو اپنے اختلافات کو فراموش کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کھانے سے کھانا ملا کر حالات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دشمن بڑے سر و سامانی کے عالم میں آ رہا ہے اور ہم کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ایسے ان حالات میں اگر ہم منظم نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، تو پھر ہم حالات کا کس طریقے سے مقابلہ کریں گے؟ بے شک یہ علاقہ چندرائن گٹے کے حلقے سے کٹ گیا آج سے 15 برس پہلے اور یاقوت پورے کے حلقے میں آیا، لیکن اکبر الدین اویسی نے کبھی بھی اس علاقے کے لوگوں کی محبت کو، دعاؤں کو اور ان کے ووٹ کو کبھی بھولا نہیں ہے۔ وہ آپ کے احسان تلے دبا ہوا تب بھی تھا اور آج بھی ہے کہ آپ نے ایک نوجوان پر بھروسہ کیا اور اس کو اپنے دعاؤں سے نوازا، اپنے اعتماد سے نوازا، اپنے ووٹ سے نوازا۔ تو آپ
کی محبت کو اگر ہم نے نہیں بھلایا ہے تو صرف یہ زبانی جمع خرچ یا الفاظ کا ہیر پھیر یا خطابت کے سیلاب میں بہا کر لے جانے کی بات نہیں ہے کہ میں MLA نہیں رہا تب بھی یہاں وعدہ کیا تھا اور ہیلتھ سینٹر آج یہاں پہ بنی عمارت کھڑی ہے عمارت اور وہاں پر میں نے ایک دفتر بھی بنایا تھا لیکن اس دفتر کو میں نے ختم کیا ہے وہاں پر یہاں کے بستی کے لڑکیوں اور خواتین کے ٹریننگ کے لیے بیوٹی پارلر کو وہاں پہ بنایا ہے انشاءاللہ تعالی بیوٹی پارلر کی ٹریننگ ہم ہمارے یہاں کے محلے کے بچیوں کو بھی وہاں پر دیں گے. اویسی ہیلتھ سینٹر میں سوئنگ کے کلاسز ہوتے ہیں ووکیشنل کی ٹریننگ ہوتی ہے اور یہاں سے ہم لیفٹ لیں گے آگے تو نشیمن نگر میں میرا اپنا اسکول ہے جہاں پہ 15,000 بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام ہے اور اس سال 10 کا نتیجہ آیا تو الحمدللہ 92% نشیمن نگر کے اویسی اسکول آف ایکسلنس کے بچے پاس ہوئے اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب میں نے اسکول کا آغاز کیا تو یہیں پر مساجدوں سے اعلان کرتا تھا کہ آؤ فری اسکول ہے بچوں کو داخلہ لے لو تو اندازہ لگاؤ کہ ہر سال جتنے نشستیں تھیں اس میں آدھے سے بڑھ کے نشستیں خالی رہتی تھیں تعلیم کی طرف اتنی توجہ نہیں تھی لیکن آج روزانہ سب سے زیادہ اگر مجھے فون آتے ہیں تو نشیمن نگر تالاب کٹا بھوانی نگر سے آتے ہیں اس درخواست کے ساتھ کہ اکبر صاحب آپ کے اسکول میں داخل آتے ہو تو یہ خود میرے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو شعور نہیں تھا اس شعور کو ہم نے زندہ کیا. آج نہ صرف نشیمن نگر بلکہ مراد محل کے پاس میں سالار ملت ایجوکیشنل کیمپس بنایا گیا جو سابقہ میں ڈیزلنگ اسکول کے نام سے مشہور تھا. وہ اسکول کی عمارت کیسی تھی اب یہ عمارت کیسی ہے دیکھو. اکبر الدین اویسی کبھی بھی اپنے محسنوں کو نہیں بھلاتا. آپ میرے محسن ہیں کہ مجھ کو آپ نے اپنے ووٹ اپنے دعا اپنے اعتماد اور بھروسے کے ذریعے کامیابی دی تھی تو میں نے پلٹ کر سالار ملت ایجوکیشن کیمپس بنایا. 1,20,000 اسکوائر فٹ کی عمارت ہے اور اس عمارت میں اسکول بھی ہے اس عمارت میں جونیئر کالج بھی ہے اس عمارت میں ڈگری کالج بھی ہے اس عمارت میں پوسٹ گریجویٹ کورسز بھی ہیں آنے والے ٹائم. آپ بتائیے نشیمن نگر کا اسکول پہلا اسکول وہاں کی عمارت سب سے پرانی تو جتنے 1,500 بچے تھے میں نے ان 1,500 بچوں کو مراد محل سالار ملت ایجوکیشن کیمپس میں شفٹ کیا. ان کو وہاں سے یہاں لا دیے اور وہاں پر اسکول چل رہا ہے اور اس سال یہاں شفٹ کر 2 مہینے میں سارے مینٹیننس ریپیئر داغدوزی کلر الیکٹریکل ورک فائر فائٹنگ کا کام نشیمن نگر میں پورا مکمل کرائیں گے اور پھر وہاں پر بھی نرسری LKG UKG فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ 6 7 8 9 10 کے 1,500 بچوں کے نئے داخلے شروع ہوں گے.
میں آپ سے اپیل کروں گا کہ جب داخلے شروع ہوں گے تو درخواست دیجیے اپنے محلوں اور اپنے زندگیوں سے جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ کریے اور نئے اجالوں کو لائیے۔ اگر کسی قوم کا کام ہے کچھ تو یاد رکھو، یہ روڈ موری ڈرینیج سے زیادہ بڑا اگر کوئی کام ہے تو وہ کام علم ہے، علم دینا ہے، علم کی روشنی سے زندگیوں میں نئے اجالوں کو لانا۔ وہ کام ہم کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس سال مراد محل میں جونیئر کالج کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جونیئر کالج کا بھی انشاءاللہ اس سال ڈگری کالج کا بھی آغاز ہوگا۔ تو اس حساب سے یہ تالاب کٹا، نشیمن نگر، بھوانی نگر، مراد محل، جہانگیر نگر، یہ مسجد طلعہ اور یہ آگے پوسٹ آفس، یہ سارے علاقے کے 3000 بچے صرف اسکول میں مفت تعلیم حاصل کریں گے۔ کیا یہ کام نہیں ہے؟ ارے میرے بھائی، دنیا میں لوگ اقتدار کو حاصل کرتے ہیں تو اس اقتدار کے ذریعے اپنے جیبوں کو بھرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اپنی اولاد کے مستقبل کو سجاتے و سنوار لیتے ہیں۔ لیکن اکبر الدین اویسی نے آپ کے ووٹ کے عوض، آپ کی دعاؤں کے عوض میں آپ کے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری اٹھائی ہے، آپ کے مستقبل کو سجانے کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ کیا ہے کوئی ہندوستان میں جو یہ کام کر رہا ہے؟ بتاؤ۔ آج سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ، جو ٹرسٹ میں چلاتا ہوں، میرے ذاتی خرچے سے، میرے ذاتی جیب سے، اس کی ماہانہ تنخواہ کتنی ہے معلوم آپ کو؟ قریب 60 لاکھ روپیہ ماہانہ۔ تو سال بھر میں کتنا ہوتا ہے؟ آپ کر لو، کوئی حساب کرنے والا ہے تو کتنے ہوتے ہیں؟ اندازہ لگا لو کتنے کروڑ۔ ارے اگر میں چاہوں تو ہر سال دنیا کے ہر کونے میں ایک محل بنا سکتا ہوں، گھر بنا سکتا ہوں، شان و شوکت کی زندگی گزار سکتا ہوں۔ 60 لاکھ روپیہ کوئی معمولی ہے؟ اندازہ لگاؤ کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ 20,000 بچے۔ 20,000 بچوں میں قریب 600 یتیم ہیں، تو 600 بچے ایسے ہیں جن کے والد نے والدہ کو چھوڑ دیا۔ 700 بچے ایسے ہیں جن کے ماں یا باپ کو کینسر، کڈنی فیلئر ہے۔ اب مجھے نئی بات پتا چلی کہ ہمارے اسکولوں میں 300 ایسے بچے ہیں جن کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور باپ نے اور دوسری شادی کر لی، اور وہ بچیاں، وہ بچے تھوڑے دن یہاں، تھوڑے دن وہاں، تھوڑے دن ماموں کے پاس، تھوڑے دن چچا کے پاس، تھوڑے دن نانی کے پاس۔ ان کا کام کیا ہے کہ چچا، نانی اور ماموں کی خدمت کرو اور خدمت کرو، اور پھر وہ احسان کرتے ان کو رکھتے ہیں۔ الحمدللہ میں ایک ہاسٹل بنا رہا ہوں جہاں پر ایسے بچوں کے قیام اور تعلیم کا انتظام بھی کر رہا ہوں۔ اس باپ جس نے دوسری شادی کر لی اور اپنے بچوں کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، اکبر الدین اویسی ان بچوں کی ذمہ داری بھی اٹھا رہا ہے۔ یہ نشیمن نگر کے اسکول کے بچوں کو بلایا تھا رمضان میں، جو یتیم ہیں۔ یتیم بچے آئے تو بولے اکبر سر کیوں بلایا؟ تو ہر یتیم کو 2 جوڑے کپڑے میں نے دیے اور ہر یتیم کو عیدی دی۔ 600 کو دے دیا۔ تو اس کے بعد میں 2 لڑکیاں کھڑے تھے اور بھی 25-30 بچے تھے۔ میں نے اعلان کیا کہ آج صرف یتیموں کو میں نے بلایا ہے۔ یتیموں کو، اگر اس میں کوئی ہے جن کے باپ نہیں ہے، انتقال ہو گیا، تو ہاتھ اٹھاؤ۔ تو 2-4 اٹھائے، ان کو بازو میں لے لیا
پھر دوسروں سے پوچھا آپ کے باپ زندہ ہے نا؟ تو 2 بچیوں نے ایسے روتے روتے مجھ سے کہا اکبر بھائی باپ تو زندہ ہے لیکن 13 سال ہو گئے ہم نے باپ کی صورت نہیں دیکھی، ہمارے باپ نے ہماری ماں کو چھوڑ دیا اور ہم کیسے جی رہے ہیں اس کو معلوم تک نہیں ہے، بول کے ڈھے ڈھے رونے لگے۔ میں آگے بڑھ کر ان دونوں بچیوں کو لپٹا لیا، کہا کہ تمہارا باپ نہیں ہے، نہیں بولو تمہارا باپ داخل، تمہارا یہ اکبر اویسی زندہ ہے جو تمہارے باپ کی طرح تمہاری دیکھ بھال کرے گا۔ تو جب پتا چلا جب پتا چلا کہ 700 بچے ایسے ہیں جن کے والد نے ان کی ماؤں کو چھوڑ دیا، دوسرے دن وہ 700 بچوں کے والدہ کو بھی میں نے بلایا اور ان میں سے قریب 250 عورتوں کو اویسی اسرا اور میرے سارے اسکولوں میں نوکریوں پہ میں نے ان کو رکھا۔ 1000 ملازم ہیں، 1000 ٹیچر، پوچھنے والے، جھاڑو دینے والے ملا کے 1000 ہیں۔ ارے پھر پوچھتے ہو کہ کیا کیا ہے کوئی اس مجمع میں؟ تو کہہ دے کہ ہاں ہم نے 10 یتیموں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، بتا دو، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو، اگر کوئی ایک بھی ہے تو بتا دو، ہے کوئی تو بولو بتاؤ۔ ارے یہ کام ہم کر رہے ہیں، میری عزت، میری شہرت، میرا نام، میری حیات، میری دولت سب کچھ دین ہے تو ان غریب مسلمانوں کی دعاؤں کی دین ہے۔ میں آپ سے ہوں، آپ کی وجہ سے ہوں، میں اس احسان کو نہیں بھول سکتا جو 13 برس پہلے آپ نے کیا، اس احسان کو نہیں بھول سکتا جو 25 برس پہلے آپ نے کیا، 13 برس پہلے جب دشمنوں نے گولیاں ماری، تلواروں سے مارا، ستور سے مارا، کڑاڑیوں سے مارا، چاقوؤں سے مارا، میرے انتریوں کو پھاڑ کر پیٹ سے نکال دیا، میرے گردوں کو گولی لگی، سٹنٹ ہوا، میرا پتا خراب ہو گیا، ارے اتنی تکلیف کے بعد بھی موت کے دروازے سے لوٹ کر آپ کے درمیان میں ہوں تو احسان مند ہوں، آپ کے دعاؤں کا خرسدار ہوں، آپ کے دعاؤں کا، اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی تو زندہ نہ ہوتا۔ میری آل، میری اولاد احسان مند ہے آپ کی، قرضدار ہے آپ کی، میں اپنے جسم کی چمڑی بھی نکال دوں، اس کی جوتیاں بنا دوں اور آپ کے پیروں میں پہنا دوں، تب بھی میں آپ کے احسان کے قرض کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میری سوچ ہے۔ اکبر الدین اویسی دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے ہندوستان میں کوئی ایسا کام کرنے والا جو 40,000 بچوں کو تعلیم دے رہا ہے؟ مغل پورے کا سینٹر پہلے وہ بھی یاسود پورے میں تھا، اب چندران گٹے میں تھا، آج چار مینار میں ہے۔ کیا میں نے مغل پورے کی عوام کی محبت، ان کی قربانی، ان کے احسان کو فراموش کر دیا؟ نہیں، میں نے ان کے احسان کا بھی بدلہ چکایا، تو ایک بڑی عمارت بنا کر جہاں پر 10th کی فری کوچنگ، انٹر کی فری کوچنگ، ڈگری کی فری کوچنگ، انجینئرنگ کی فری کوچنگ، میتھمیٹکس کی فری کوچنگ، نیٹ کی فری کوچنگ، ایپسیٹ کی فری کوچنگ، 10th کی فری کوچنگ، آئلس کی فری کوچنگ، ناٹا کی فری کوچنگ، لاسٹ کی فری کوچنگ، جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں آ جاؤ، فری پڑھ کے چلے جاؤ، بتاؤ کوئی کر رہا ہے کیا؟ ارے ووٹ مانگ کر، اقتدار پر بیٹھ کر مزے لوٹنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے مزوں کو قربان کر کر اس چلچلاتی دھوپ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر مخاطب کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ ارے میرا کریاٹینن بڑا ہوا،
اتنا پسینہ بہ رہا ہے، بہتے ہوئے پسینے سے گردوں پہ اور بار ہوتا ہے، گردے خراب ہیں، انتڑیاں نہیں ہیں، پتا خراب ہے، کھانا کھا نہیں سکتا، پانی نہیں پی سکتا، کروٹ نہیں لے سکتا، لیکن پھر بھی آپ کے درمیان میں ہوں۔ خون میں آئرن ہوتا ہے، میرے خون میں آئرن کی کمی ہے، کھڑے کھڑے گر جاتا ہوں، آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ کل نے پرسوں کاروان کے جلسے میں تقریر کے بعد اندھیرا ہو، اگر کچھ ہے تو صرف آپ کی خدمت، آپ کا کام، آپ کی خوشی میری زندگی کا مقصد ہے۔ خدا را سمجھو، اکبر الدین اویسی نے ہر وقت اس کٹے پہ ناز کیا ہے، کٹے پہ فخر کیا ہے، اس کٹے کو اپنا دل کہا ہے۔ خدا را اپنے دل کو اپنی دھڑکنوں سے دور ہونے نہ دو۔ اگر یہ کٹے والوں اکبر اویسی کا دل ہے تو اکبر اویسی کی دھڑکن ان دلوں میں بستی ہے۔ جس دن یہ دل اس دھڑکن کو روک دیں گے تو یہ دھڑکن بند ہو جائے گی اور ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ آج خوشی ہوتی ہے پرانے چہروں کو دیکھ کر، پرانے لوگوں کو دیکھ کر کہ ارے یہی پرانے لوگوں کا ساتھ تھا کہ اکبر الدین اویسی نے کچھ کیا اور کام کر رہا ہے، اور کئی لوگ آج نہیں ہیں۔ اللہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ جیسا ہمارے آر ٹی سی کے ساتھ تھے، آگے جو آر ٹی سی میں ملازم تھے وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ہمارے ہارون بھائی صاحب دنیا میں نہیں ہیں۔ میں کبھی نہیں بھول سکتا، میں آپ سے کہوں گا 30 برس میں اکبر الدین اویسی تھک کر بھوک پیاس کے ساتھ جب پیر درد ہوتے تھے، بھوک لگتی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے ہارون خان کے گھر کے دیوان خانے میں جا کر لیٹ جاتا تھا، تو وہ واحد گھر تھا اور ہے، اور اس گھر کے بعد کبھی کسی اور گھر میں نہیں گیا۔ ممی بھائی کا گھر، کبھی جانا، ٹھنڈا پینا، ان کو ستانا۔ ارے یہ سب کون ہے؟ رزاق بھائی، معین بھائی، ہمارے دولت بھائی نہیں ہیں، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے۔ ارے یہ سب لوگ تھے، یہ سب لوگوں کی کوششوں محنتوں سے آج میں کچھ بنا۔ خدا را منظم رہو، متحد رہو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری محبتوں کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ ہمارے دلوں کے دوریوں کو ختم کر دے، اللہ ہماری ناراضگیوں کو دور کر دے، اللہ ہماری خامیوں کو دور کر دے، اللہ ہماری کمزوریوں کو دور کر دے، اللہ ہم سب کو ایک کرے، ہم سب کو نیک کرے۔ انشاءاللہ اعلان ہوگا تو جائیے گا، اپنے بچوں کو علم کی دولت سے آراستہ کریے، ان کو پڑھائیے، مگر ایک درخواست ہے، اگر دولت ہے، فیس دے سکتے ہیں تو خدا کے لیے کسی غریب کا حق مت مارو، کسی یتیم کا حق نہ مارو، کسی بیوہ کا حق نہ مارو۔ اگر آپ واقعے میں غریب ہیں تو آؤ، میرے اسکول میں یتیموں کو فری ہے، یتیموں کو ہر ایک چیز فری، لیکن ایک گھر سے ایک لیتے ہیں، لیکن یتیم ہے تو 8-10 بھائی بہن بھی ہے تو ہم پوروں کو لیتے ہیں۔ میں مجلس کے کارکنوں سے اپیل کروں گا کہ سب سے پہلے یتیم بچوں کی نشاندہی کرو، لاؤ، رجوع کرو، اور نشیمن نگر کے اسکول میں ان کا داخلہ کرواؤ۔ یہ سب کچھ آپ کا ہے، مجلس آپ کی ہے، ہم آپ کے ہیں، اور ہمارا اتحاد ہماری طاقت ہے۔ خدا را منظم رہیے، متحد رہیے اور ایک ہو کر آگے بڑھیے، اور 13 تاریخ کے دن
آسمان میں صرف پتنگ ہی نظر آئے گی اور صرف پتنگ رہے گی. اسی توقع امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں. السلام علیکم.